جی تذکرہ چل رہا تھا عمر خیام جسے حسن طوسی رحمہ اللہ نے بام عروج پر پہنچایا، ان تیسرا دوست بھی تھا حسن بن صباح۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں، جہاں عمر خیام کے پاس مرو گیا، عمر خیام نے خواجہ حسن طوسی کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تو حسن بن صباح کا ذکر ہوا۔ کیا جانتے ہو عمر وہ کہاں ہے؟ خواجہ نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ رے چلا گیا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا، تمہیں یاد ہوگا، وہ خاصا ہوشیار اور چالاک ہوا کرتا تھا، تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا تھا۔ ہاں عمر، خواجہ نے کہا، مجھے یاد آ گیا، اس میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ جی ہاں، یہ اس کی زبان کا کمال تھا، عمر خیام نے کہا۔ بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے وہ بھی خوب رو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو سننے والا بلا پس و پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صباح کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ خواجہ کو اطلاع ملی کہ رے سے ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے، اپنا نام حسن بن صباح بتاتا ہے۔ جی خواجہ نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صباح اندر آیا تو خواجہ کو اپنے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت دوست تا دیر بغل گیر رہے۔ میں نے سنا کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ حسن بن صباح نے کہا، میں اٹھ دوڑا کہ اپنے لڑک پن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کے مسند پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ تو تم نے دیکھ لیا۔ خواجہ نے کہا، یہ بتا، یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش، حسن بن صباح نے کہا۔ بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا۔ مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی نوکری نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں حسن، خواجہ نے کہا، شخص نے دانش مندی کی بات کی ہے۔ امام موافق کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ عمر، حسن بن صباح نے کہا، ہمارا پیارا دوست، اسے فلسفی اور شاعری بننا تھا، اس نے مجھے عہد نامہ یاد دلایا تھا۔ خواجہ نے کہا، میں تو اس عہد نامے کو بھول گیا تھا جو ہم تینوں دوستوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ پھر تم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا؟ حسن نظام الملک نے کہا، میں نے اسے سالانہ وظیفہ اس کے لیے منظور کرا لیا۔ میں بھی تمہیں وہی عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، خواجہ نے کہا، اور میں لڑک پن کے عہد نامے کا پورا پاس کروں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔ معروف تاریخ نویس ابن اسیر نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اہلی کا ایک عہد نامہ تھا جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ نہ ہی یہ عہد نامہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کیا گیا، لیکن خواجہ صاحب کے دیندار آدمی تھا۔ سلطان چاغری بیگ نے اس میں یہی اوصاف دیکھ کر اسے اعلیٰ منصب پر فیض کیا تھا، اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اس نے لڑک پن کے عہد نامے کا اتنا پاس کیا کہ سلطان کے آگے حسن بن صباح کے تعلیم اور دانش مندی ایسے انداز سے بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صباح سے کہا وہ اسے سلطان سے ملوائے گا اور وہ اپنی تعلیم اور دانش مندی کا پورا سر مظاہرہ کرے۔ حسن بن صباح فن گفتگو کا تو استاد تھا۔ خواجہ نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو خواجہ نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ اس دانش مند شخصیت کو کس منظر پر فیض کیا جائے۔ سلطان نے کہا، میں حسن بن صباح کو سلطان عالی مقام کے
معتمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا کوئی نہیں سمجھتا۔ خواجہ نے کہا سلطان علی مقام کو ایک معتمد خاص کی ضرورت بھی ہے، ہمیں منظور ہے۔ سلطان نے کہا آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام ہو گیا، تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صباح کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خواجہ محسوس نہ کر سکا، اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراساں کے شہر طوس کا رہنے والا تھا، اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صباح طوس میں پیدا ہوا، اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ رے کا حاکم ابو مسلم راضی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم راضی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم راضی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا، کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا، کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے معزز انداز سے کرتا تھا، نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم راضی کا خاص آدمی اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کے یاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان گو سارے سنا دے۔ وہ بردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورغلاتا اور ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال، عورت نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ وہ 4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں 2 دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہوتا یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو وہ ثالث یا منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے، اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا۔ عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والوں کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ لوگوں میں یہ جو مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم راضی کا منظور نظر ہے، غلط نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانش مند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم راضی اہل سنت و جماعت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا، قسم کھائی، کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صباح کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور تالیق عبد الملک بن عطاش کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک روز علی بن احمد کو بلایا، اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا، اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشہ پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صباح کو نیشہ پور امام موافق کے مکتب میں بھیج دیا۔
امام موافق کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی مسلم راضی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمی سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا اس کا باپ کبھی کبھار ایسی لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگیں۔ اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑک پن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹی میں اس کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹوں کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن صباح سے کہا تھا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبے پر فیض ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چلاک ہو گیا جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ ائمہ تلبیس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فیض ہو گیا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال و دولت میں بھی انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صباح کے عیار دماغ کی اختراع تھا۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صباح نے خواجہ سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ جی ہاں، یہ حسن بن صباح کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب خواجہ کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا، اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا اور اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں ویدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پہ اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ در پردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رہ آ گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کا ایک وفد اس کے پاس رہ آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم راضی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صباح کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ حسن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمین دوز روپوشی سے ابھرا جب وہ خواجہ کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رہ اپنے سامان اور بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صباح نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مروں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اس منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، سب سے پہلے خواجہ کو اس کی کرسی سے ہٹا دو۔